یہ کتنے ایریے میں بنی؟ یہ بس فلور ہے چلیں اللہ اس کو ہمیشہ بات رکھے اور زیادہ سے زیادہ نماز چلو نا اندر چلو بڑے تو ویسے تھینک یو جی طیب بھائی سامنے دیکھنا شیر صاحب آپ ہی آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب باقاعدہ تقریب کے آغاز سے پہلے میں صدر استقبال رحیمیہ خان جناب سردار حضرت شیخ رحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی نشست پہ تشریف رکھیں مسجدی بڑا اچھا اور میں نے وہ اب میں ممبر پنجاب بار کونسل ممبر پنجاب بار کونسل افسر جوہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی مخصوص نشست پہ تشریف رکھیں جناب جی لاہور ہمیں الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب سینئر ایڈوکیٹ اختر خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کریں. یہ بات اب تک بنی ہوئی عمر کے اپنے اساس کیا ہے بھجن دامت کے پاس کیا ہے سلامت
عطا کیا مجھ کو درد الفت، یہ تو تھی اس پرخطا کی قسمت، میں اس قلم پہ حضور کی پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ تو کوہے گراتے ہم، جو رکے تو کوہے گراتے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ آپ کی تعلیم کی گونج میں جناب صدر مسٹر رحیم یار خان، سردار فلک شیر خان کوبان صاحب وہاں اور تشریف لے کے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دن ہمارا جو جوڈیشل کمپلیکس یہ جو ہمارا 1954 سے بنا ہوا ہے، ہسٹری کا آج ایک نیا موڑ ہے ہمارے لیے۔ آج جوڈیشل کمپلیکس جو ہمارے ہے یہاں پہ، جو ہم اپنی یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے اللہ کا گھر تعمیر اللہ نے کروایا ہے ہم سے۔ یہ آپ لوگ ہم سب کو تو پتہ ہے 2019 سے یہاں پہ نماز اس نئے آڈیٹوریم میں پڑھ رہے تھے ہم۔ اس میں سابق چیف جسٹس صاحب نے کمال مہربانی کی، ان کو پروپوزل بھیجا گیا، انہوں نے 2020 میں اس کا پروپوزل ایکسیپٹ کیا اور یہاں سنگے بنیاد رکھتے چلے گئے۔ ہماری جب کابینہ آئی تو ہم نے اس کو پریورٹی پہ ہم نے اس کو لے لیا۔ اس کو ہم نے قلیل مدت میں ڈبل سٹوری بلڈنگ کو ہم نے آج جس کا ہم نے افتتاح کر لیا، جسٹس صاحب نے اپنے ہاتھوں سے افتتاح کیا ہے۔ ہم نے قلیل مدت میں اس کو ڈبل سٹوری بلڈنگ بنا کے آج اس کی ریولیوشن بھی مکمل ہو گئی ہے، الیکٹریسٹی، وائرنگ، اندر قالین بچھ گیا ہے، تمام کام سہولتیں ادھر ہمیں آج میسر ہے۔ یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے بات ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کی مدد سے، آپ نے ہمیں چنا۔ میرے خیال میں ہم سب آج جو یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے ہمیں چنا، اس کابینہ کو چنا، ہم سب کو اس کا اجر ملے گا کہ ہم نے اللہ کا گھر، ہم سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ کام لیا جس کا خود وہ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے۔ میں آج سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 3 ماہ قبل ہمارے ہائی کورٹ کے فنڈز ختم ہو گئے تھے، پھر ہم نے یہ اپنے کندھوں میں اٹھا لیا اس کا جو بیڑا تھا کہ اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ دن رات ہم نے کام کیا
جس کا آج یہ سلا ہے کہ آج ہم نے اس کا سیشن والا لطفن صاحب نے افتتاح کر دیا ہے جہاں پہ نماز پنجگانہ ہوگی. اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ یہاں آئے جج صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں. انہوں نے 20-25 دن پہلے ہمیں وہاں طلب کیا کورٹ میں تھوڑا سا ڈسکشن کرنی تھی کیسز کے بارے میں. تو وہاں میں نے کہہ آیا تھا کہ جی انشاءاللہ ہماری آخری مراحل میں کام چل رہے ہیں. انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ جب بھی مجھے یاد کریں گے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے کمال مہربانی ہم پہ کی ہے. آج انہوں نے ہماری مسجد کا افتتاح کر دی ہے. میں سب دوستوں کا مشکور ہوں, میری ٹیم کا مشکور ہوں, اپنی کابینہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کا, آپ کے تعاون کا, آپ کے ہر لحاظ سے جیسے آپ نے ہمیں واقف کیا, میں اور میری کابینہ آپ کی پوری زندگی اس کی آپ کی محبتوں کا تو ہم قرضدار ہیں. مہربانی والسلام. ڈسٹرکٹ سیشن جج جناب محمد عاشق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب مسٹر جسٹس انوار الحق پنو صاحب, آنریبل جج لاہور ہائی کورٹ, محترم جناب خالد محمود بھٹی صاحب, سینئر ایڈیشنل رجسٹرار بہاولپور بینچ بہاولپور, سردار فرق شیر خان گوپان صاحب, صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن رحیم یار خان, جناب مرزا امین خان, جنرل سیکریٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن رحیم یار خان, معزز ممبران بار و فاضل جج صاحبان, السلام علیکم. قرآن پاک کی سورۃ توبہ آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر, اور انہوں نے نماز قائم کی, زکوٰۃ ادا کی, اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اور آن قریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. لمحہ موجود نعمت الہی اور تمانیت کا باعث ہے کہ ہم سب اس کے گھر کی تعمیر پایا تکمیل تک پہنچنے کے اس مرحلہ میں اکٹھے ہوئے ہیں. خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ عزت مآب جج صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے اس پاک گھر مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتتاح کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس نیکی کو ہماری طرف سے قبول و منظور فرمائے. آمین. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بس جتنا بھی اس میں حصہ لیا اس کار خیر میں, اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی اور آج اللہ تعالیٰ کا گھر کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جمعہ اور مبارک ادا کریں گے. اور اس کے بعد معزز مہمان کو بلانے سے پہلے بیرم کی نظر وسیب کی طرف سے ایک شاکر شجاع آبادی کا دوڑے سے ان کو مدعو کروں گا. پھل عاشقین تیرے پیریں دے, تو پیر بدھا میں پھل کے راں. پھل عاشقین تیرے پیریں دے, تو پیر بدھا میں پھل کے راں. دیکھو بے شک
नामवार पसंद होसी रही यार खान त्या मैं फुल के फुल आशिक हैं तेरे पैरी दे तू पैर बधा मैं फुल गेरा तेरे को बेशक नामवार पसंद होसी रही यार खान त्या मैं फुल गेरा तेरी तान ते मंजर है मौसम। सॉरी मैं ये मौसम का शेर था जो कि मैंने इसको दोबारा रिपीट करूंगा। फुल आशिक हैं तेरे पैरी दे तू पैर बधा मैं फुल केरा तेरे को बेशक नामवाल पसंद होसी रही यार खान त्या मैं फुल केरा एक बार असारी झोंक उते तू फेरा पार मैं फुल केरा। उसके बाद बुलाने से पहले मैं एक बात बहुत जरूरी करना चाहूंगा। एक दिन मैं एक नौजवान वकील जिसका पहले दिन लाइसेंस आया था तो उसका मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैं मौके की तलाश में था कि मैं उसका कमेंट्स यहाँ पे जवाब दूंगा। वो फरमा रहे थे मेरे वो छोटे भाई खुशकिस्मती से इस हॉल के अंदर भी मौजूद है। उन्होंने फरमाया कि वकालत में कोई उस्ताद नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिससे आपने एक लफ्ज भी सीखा है वो आपके बाप का दर्जा रखता है। तो आज यहाँ पे जब हम मौजूद हैं यहाँ पे तो हम असाज़ा के ही वजह से उनकी बदौलत से ही मौजूद है। तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब मलक दोस्त अमान साहब से गुजारिश करूंगा कि मैं खड़ा रहूंगा और वो मेरी सीट पर तशरीफ रखेंगे मलक दोस्त अमान साहब। और उसके बाद फिर मैं एक शेर और के साथ आपको बुलाना चाह रहा हूँ। मेरे साथियों मेरे हमदमों ये बजा के तेरे खराम हूँ मैं। मेरे साथ साथ चले चलो कि मैं नहीं शहर का प्याम हूँ। मेरे नक्शे पार अगर मिट सके तो चमक उठेंगे ये रास्ते। मेरे काफिले को खबर करो कि मैं हरीफ जुल्मत शाम हूँ। आपकी तालियत गूंज में खड़े होकर इस्तेमाल कीजिएगा मिस्टर जस्टिस जनाब अनवर लाल पन्नू साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। खड़े होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट जज साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसपी साहब, डीपीओ आजकल तो कहते हैं, मुअज़्ज़ज़ अरकान बार जज साहिबान और मुअज़्ज़ज़ अरकान बार काउंसिल, तहसील बार के सदूर और दीगर उहदेदारान और मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुअज़्ज़ज़ अरकान बार असर। ये बड़ा मुश्किल होता है कि अपने से ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोगों के सामने पेश होना। ये मैं बात एक सच के तौर पे कहता हूँ कि वकील यकीनन बड़ा होता है, लेकिन शर्त ये है कि वकील हो ऐसे नहीं है सिर्फ काला कोट पहनने से वकील बन नहीं जाता। हाँ, दिखता जरूर है कि शायद वकील होगा, लेकिन वकील होने के लिए फिर अंग्रेजी भी बहुत शदीद किस्म की करना पड़ती है। और अब तो शायद अरसा हो गया, लाहौर में भी ये नहीं रहा। एक ज़माना हुआ करता था नौजवानों के इंफॉर्मेशन के लिए कि लाहौर हाई कोर्ट में भी जब कोई वकील साहब, कुछ ऐसे वकील थे कि जब उनका केस होता था तो नौजवान वकील ये कहा करते थे, चल यार छाड़ छाड़ की बेनी है, फलां वकील साहब आज बहस करनी है, उनकी बहस सुनते हैं। तो ये सीखने का एक तर्ज था, एक तरीका था। और वो वाकई मैंने भी जब वकालत स्टार्ट की तो एक दो वकील साहबान ऐसे थे कि जिनकी वो अगर से इत्तेफाक से मैं कोर्ट में मौजूद था, लेकिन मैंने उनकी बहस सुनी और मैं यकीनन इम्प्रेस हुआ। और फिर ये था कि यार कभी दोबारा फिर मौका मिले। अब
نوجوان وکلاء کے لیے ایک اور بات یہ بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس سارے دور سے گزرے ہیں. وہ بھی وقت تھا جب ہم جونیئر کے طور پر پیش ہوتے تھے, لفافہ پکڑ کے ساتھ اپنے سینئر کے جاتے تھے. تو لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ یہ گلہ بیرموم لائرز نوجوانوں کو ہوتا ہے کہ یہ جج صاحبان جو ہیں یہ سینئرز کو زیادہ ریلیف دیتے اور خاص طور پر انٹرم ریلیف زیادہ دیتے. میں ایز اے جج ون آف دی ممبر آف دس کمیونٹی نون ایز ججز, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ کو نوجوانوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں اور ان سے زیادہ دینا چاہتے ہیں. لیکن کچھ کام تو آپ کو بھی کرنا ہوتا ہے نا. اگر آپ کتاب پڑھیں ہی نہ, آپ اپنا بریف دیکھیں ہی نہ, اور یہ اس بات کی توقع لے کر آ جائیں کہ جی مجھے ریلیف مل جائے گا, تو بھائی ایسے تو نہیں ہوتا. اس لیے یہ آپ ہمارا مستقبل ہیں, اس شعبے کا مستقبل ہے, قانون کے محکمے کا مستقبل ہے. لہذا میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنا رشتہ کتاب سے تھوڑا مضبوط کیجیے. کیس لکھنے سے پہلے کتاب دیکھیے, کیس لکھنے کے بعد دیکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا. کیس لکھنے سے پہلے دیکھیے کہ جو میں پٹیشن, جو میں اپیل, جو میں نگرانی, جو میں کیس سوٹ فائل کر رہا ہوں, کیا وہ کس کس دفعہ کی انکیچمنٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اور ہائی کورٹ لیول پر خاص طور پر جو اوپر چلتے جائیں گے تو یہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ لا کی اپلیکیشن زیادہ بڑھتی جاتی ہے, فیکٹس تھوڑا منیمائز ہوتے چلے جاتے ہیں. تو لہذا یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو اپ ٹو ڈیٹ لا سے وہ رہیں. جانکاری آپ کو ہونی چاہیے, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آج نیا قانون کیا ہے, اور آپ کو خود ایکسپیریمنٹ کرنے چاہیے. خود ایکسپیریمنٹ میں وکیل کو بڑا اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ہم جب عدالتی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں جی وہ ہمیں اسسٹ کر رہے ہیں. آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ اسسٹ کی بجائے آپ لیڈ کر رہے ہو کہ سر یہ دیکھیے یوں راستہ بنتا ہے. تو یہ آج کل کچھ کمزور ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے سچ بات یہ ہے کہ وہ مزہ بھی نہیں آتا. بینچ میں بھی بیٹھے وہ مزہ نہیں آتا. جب آپ کی طرف سے کوئی نئی بات ہو تو دل مانتا ہے, دماغ کہتا ہے فوراً کوئی کرے تو صحیح. عرصہ ہو گیا, کبھی آج تک میں نے تو عرصہ ہو گیا نہیں سنا کہ نہیں سر کسی اس میں اپنی ذاتی ایک حیثیت سے مجھے کبھی یہ اس طرح کا وکیل نوجوانوں سے میری ایک یہ ان کے لیے ہے کہ وہ ضرور اس پہ توجہ دو. یہ کالا کوٹ آپ اس کو عزت دیں گے, اتنی آپ کو واپس کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو ایک تفہیمیہ تھا. میں آج یہ بڑا ایک ڈسٹرکٹ جج صاحب نے ایک آیت کریمہ پڑھی, اور وہ بلا شبہ ایسے ہی ہے. یہ آپ سب کے لیے, جس نے ایک اینٹ بھی مسجد کے بنانے کے لیے رکھی, جس نے ایک پیسہ بھی کنٹریبیوٹ کیا, جس نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ چلے جی یہاں مسجد ہونی چاہیے یا یہ ایک اچھا کا کام ہونے جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ سب کہیں نہ کہیں اپنے حصے کا ثواب اللہ میاں ان کو دے. اور یہ مسجد جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ریچولائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف مساجد کو, مسجد کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم انٹروورٹڈ ہو گئے ہیں, ہمیں تھوڑا ایکسٹروورٹڈ ہونا چاہیے. مسجد ایک انسٹیٹیوشن ہے, یہ ایک ریچول ادا کرنے کی جگہ صرف نہیں ہے. ایک نماز 5 وقت مخصوص ٹائم پر نماز پڑھ کے آ کے جوتا اتار کے وضو کر کے سجدہ رکوع کر کے واپس آ جانے کے بعد کسی چیز کو بھول جانے کی, یہ اس کی صرف یہ ضرورت ہے, یہ استفادیت نہیں ہے. It creates some sort of priority in yourself. اگر وہ نہیں کرتی ہے اور وہ دنیاوی کاموں میں بھی کرے, وہ دین کے کاموں میں بھی کرے, تو مزہ ہے کہ آپ کی مسجد کے
اندر داخل ہونے کا، وہاں وقت بتانے کا، وہاں عبادت کرنے کے اگر اثرات باہر نہیں آتے اور آپ معاشرے کے لیے ایک مفید شخص نہیں بنتے تو میں سمجھتا ہوں یہ محض ایک ریچولی رہ جاتا ہے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیے، بینیفیشل ہونا چاہیے انسانوں کے لیے. بہرحال سب کے لیے دعا ہے. جن کو نے مجھے پتا چلا کہ کھرل صاحب نے لاسٹ اس کو منظور کروایا وہاں سے اپروو، ان کو بھی اتنا ہی کریڈٹ جانا چاہیے. تمام سب دوستوں کو. اور ابھی صدر صاحب نے خود کہہ رہے تھے، صدر صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ کھرل صاحب کے دور میں یہ اپروو ہوا تھا پروجیکٹ. تو ان کو مجھے نہیں، میں ان کو سامنے سے شناخت نہیں کرتا. چلے ٹھیک ہو گیا. یہ تو ویسے میرے نام مجھے بھول گیا ان کا. ہاں نہیں وہ سوری تشریف رکھیے. تو ان کا بھی اتنا ہی کریڈٹ ہے جتنا سب کا ہے. اب ایک بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وقت بڑا کم ہے. ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بعض چیزیں سننے میں بڑی بھلی لگتی ہیں، موٹیویشنل بھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم ٹھنڈے دل سے اس بات پہ غور کریں تو شاید اس کا اس کے عواقب کچھ اور نظر آتے. آج کل ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی، اخبارات میں بھی اور ویسے بھی عدلیہ جو ہے وہ تختہ مشق بنی ہوئی ہے کہ جناب یہ 28ویں نمبر پر ہے، یہ لوگ واپس جاتے ہیں، یہ سب باتیں سر آنکھوں پہ درست ہوں گی. ایک سوال ہے کہ کیا سارے جب تمام ادارے بیٹھنے کی طرف سفر کر رہے ہوں، جب کوئی ادارہ اپنا کام ڈھنگ سے قانون کے مطابق آنیسٹی سے اور نیک نیتی سے نہ کر رہا ہو تو کیا تمام اداروں کا بوجھ ایک عدلیہ اٹھا سکتی ہے؟ نہیں اٹھا سکتی. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ سے کسی دوست سے میں پوچھوں کہ آپ دن میں کتنے کیسز پر بحث تیار کر سکتے ہیں تو بڑی حد ہے کوئی 4 کر لے گا، کوئی 3 کر لے گا، کوئی 5 کر لے گا. تو یہ جج سے کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ 200 کیس کا فیصلہ ہر روز کر کے جائے؟ مجھے آپ کی بات اچھی لگی، مجھے آپ کی بات، آپ کا بولنا اچھا لگا. ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کوئی مقدس گائے ہیں. آپ نے اگر ایک بات کی ہے تو آپ نے بھی اسی درد سے کی ہے جس سے میں کر رہا ہوں. اس لیے یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ ججز کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے، لیکن جو بات میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس پہ بھی تھوڑی توجہ درکار ہوگی، اور آپ سے خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ اس پہ بھی توجہ دیجیے. وہ یہ ہے کہ ایک جج جو ہے وہ ایک زندگی میں ایک دفعہ بھرتی ہوتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے، اور 20 سال 25 سال 10 سال وہ اپنی فرائض کی سر انجام میں جٹا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے. وہ جوڈیشری اپنے انٹرپریٹیشن آف لا کے تحت کرتے ہوئے، جوڈیشری کا فنکشن ہے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ، لا کی انٹرپریٹیشن کرنا، لا میکنگ اس کا کام نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ جن کا کام ہر 5 سال کے بعد according to the democratic norms and law، قانون آئین، کہ جن لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد لوگوں کی ایسپریشنز کی بنیاد پر ووٹ لے کر آئیں اور ان کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے قانون سازی کریں، کیا ان کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی؟ ان کو کوئی نہیں کہتا کہ حضور آپ مہربانی کیجئے، یہ مسائل بڑھ گئے ہیں، ان کا بھی کچھ علاج کیجئے. تو یہ
محض یہ کچھ موٹیویشن ہوگی، کچھ اور وجہ ہو سکتی ہیں جن کی بنیاد پر بعض اداروں کو ایک تختۂ مشق بنا لیا جاتا ہے. اس سے ہمیں بہرحال اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ 70 سال سے زیادہ اس ملک کو بنے ہو گئے ہیں. ننگے پاؤں والے بندے کے پاؤں میں جوتا نہیں پہننے کو مل رہا. ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ صرف ایلیٹ کلچر کے لیے کی وجہ سے. تو یہ آپ ایک معاشرے کا پڑھا لکھا، سنجیدہ، ایجوکیٹڈ اور سوچ رکھنے والا طبقہ ہے. آپ کو محض یہ چند مقدمات کے فیصلے کے لیے نہیں، آپ اور میں اس ملک کے شریک ہیں. تو ہمیں اس نہج پر بھی سوچنا چاہیے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. تو آج چونکہ وقت کم ہے اور بہت زیادہ مجھ سے بھی کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو میں اینی وے آپ کی کابینہ کا آپ کا بہت شکریہ. مجھے میرا چونکہ جیسا مرزا صاحب نے کہا میرا تعلق ناروال سے ہے، اس پہ میرا ہوم ٹاؤن وہ ہے، اور ایک لحاظ سے وہ ایک سرا ہے پنجاب کا اور یہ دوسرا سرا ہے. تو مجھے اس لیے بھی یہ اچھا لگا، یہ بھی دیہات ہے، ہم بھی دیہات ہے. تو آپ سے یہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. سوال جواب کا سیشن ہے تو بات تمام ساتھیوں کو وہاں پہ شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی اپنی چیئر پہ اسپیکر کے ہر ساتھی کے پاس آگے کسی نے پوچھنا مینو سارے نے پوچھنا. یہ نا ادھر جیسا میں جانا واش روم. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہو گیا. آپ ادھر وہ کہتے ہیں بڑا فلاں بڑا مستقل مزاج ہے. بھائی صاحب بھی مستقل مزاج میں سے سر جی تھوڑا گیا.
نائب صدر ہیں سر پریزیڈنٹ کیبنٹ سے مسلم حاکم صاحب جی ایس دے مطلب کینڈیڈیٹ ہیں ماشاء اللہ جنرل سیکرٹری جی جی اپنا پریزیڈنٹ بار دے کینڈیڈیٹ رائیول کینڈیڈیٹ ہیں سر جام عبد المجید جی چلتا ہے کیا منتظر چلو جی اللہ تعالیٰ بس دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا چلتا ہے پہلی اذان آج مسجد میں اور پہلی نماز مسجد میں أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بعض سے کیوں نام سے